صراط الذین انعمت علیہم. پہلا لفظ صراط یہ اسم ہے اور پچھلی آیت میں بھی یہ آپ پڑھ چکے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پر پھر دوبارہ آیا ہے اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین. بلاغت میں اس چیز کو کہتے ہیں بدل، البدل. چار چیزیں ایسی ہیں جو توابع میں آتی ہیں. آج تھوڑی سی اس کے بارے میں پڑھ لیں، باقی تفصیل. التوابع تابع کی جمع ہے اور تابع سے بنا ہے. تابع اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جو کسی کے زیر اثر ہو، اس کے تابع ہو، اس کے فرما بردار ہو، اس کو تابع کہتے ہیں. یہاں پر لغت میں توابع کہتے ہیں اس اسم کو جو اپنے سے پہلے آنے والے کے مطابق ہو، دونوں ایک جیسے ہیں، مطابق ہوں. چار چیزیں ہیں جو توابع میں شامل ہوتی ہیں. ایک ہے صفت اور موصوف، یہ آپ نے پڑھا ہے کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے التوکید. آج صرف اتنا کے بارے میں جان لیجیے. پہلا ہے نعت یا صفت، دوسری ہے التوکید. تیسری ہوتی ہے عطف. واو کی آپ کو اقسام پڑھائی تھی، واو میں ایک عطف ہوتا ہے، واو عطف بھی ہوتی ہے. اس سے پہلے والا جو اسم ہوگا اور واو کے بعد جو اسم ہوگا دونوں اعراب میں برابر ہوں گے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے بدل. بدل یہ جو صراط آیا ہے یہ بدل ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. دیکھیں وہاں پر بھی تو کے اوپر کیا تھی؟ زبر. اور یہاں بھی تو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. یہ تابع ہے. آج صرف اتنی بات یاد ہے بدل کیا ہوتا ہے اور بدل کی کتنی اقسام ہے یہ پھر ہم بھی پڑھیں گے. صرف پھر میں دہرا دیتا ہوں. عربی میں لغہ میں توابع ہوتا ہے. توابع یعنی کہ ایک اسم اور دوسرا اسم آپس میں برابر ہوں، ایک جیسے ہوں، اس کو توابع کہتے ہیں. تو اس کی یہ چار ہوتے ہیں جو توابع میں شامل ہوتے ہیں. سب سے پہلی نعت یا جس کو صفت بھی کہتے ہیں، دوسری توکید تاکید کی، تیسری عطف واو عطف کے بعد جو آئے، اور چوتھا بدل بعد آنا بدل. یہ بدل میں سے ہے. اس سے پہلے والا اسم بھی ویسا ہی تھا صراط المستقیم صراط الذین. ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں، اس کے معنی کے بارے میں میں نے پچھلی مرتبہ بھی دہرایا تھا. آج پھر مختصر سے اس کو پھر دہرا دیتے ہیں کہ عربی قرآن کے اندر 8 الفاظ اس کے ہم معنی ہیں، قریب ہیں. صراط کا کیا مطلب ہے جی؟ راستہ. تو یہ بتائیے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. راستہ اسم ہے. طریق اس کی جمع تھی طرائق، راستے کے لیے عام لفظ ہے. تیزی سے دہرا دیتا ہوں. دوسرا تھا صراط، اسی لیے نکلا ہے صراط سے. ٹھیک ہے جی. ایسا راستہ جس پر محتاط ہو کر چلنا پڑے، جس کے اندر بہت ساری دشواریاں ہوں. سبیل جس کی جمع کیا تھی؟ سبل. ٹھیک ہے جی. بسہولت راستہ اور کافی عام دو رفت والا راستہ جہاں پر بہت زیادہ. فجتن کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑیوں کے درمیان کشادہ جگہ. فجوہ اس میدان کو، اور فجن اس راستے کو جو اس میدان کے اندر سے ہو کر جاتا ہے. تو دو پہاڑوں کے درمیان کھلا راستہ. امامہ اس کے دو معنی تھے، پیشوا اور راستہ. شہرا کھلی سڑک. نجدن چڑھائی والا یا اترائی والا راستہ. ہدا جب بھولے کو کوئی سیدھا راستہ مل جائے تو اس راستے کو کہتے ہیں ہدا. اور سبب جس میں راستہ بھی ہے، سامان بھی ہے اور ذرائع بھی، سارے سبب، جیسے کہ سورہ کہف میں. تو یہ تھا لفظ صراط جس کو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لیا. یہ اسم ہے اور یہ اس کے اوپر فتح اس لیے ہے کہ یہ تابع ہے. یہ تابع ہے اپنے سے پہلے والے اسم کے اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ بدل ہے، اس کا بدل ہے. تو یہ بدل کبھی ویسا ہی لفظ ہوتا ہے اور کبھی کوئی اور لفظ بھی ہوتا ہے، لیکن وہی معنی دے رہا ہوتا ہے. اس کو پھر کبھی پڑھیں گے بدل کی اقسام اور کیا کچھ ہے.